ساراجیوو کی ایک سڑک پر چلنے والی ایک گولی نے پوری دنیا کو ایک میدان جنگ میں لا کھڑا کر دیا۔ موقع پاتے ہی بھیڑ میں موجود ایک شخص نے ولی عہد کی گاڑی پر بم پھینکا۔ اچانک 2 فائر ہوئے۔ غوریلو پرنسپ پکڑا تو گیا تھا لیکن اسے سزائے موت نہیں دی گئی۔ سربیا چھوٹا اور کمزور ملک ضرور تھا لیکن طاقتور امپائر کا دوست بھی تھا۔ پہلی عالمی جنگ، جسے ٹوٹل وار یا دی گریٹ وار بھی کہا جاتا ہے، یہ جنگ شروع تو ہوئی تھی آسٹرو ہنگرین امپائر اور سربیا کے درمیان، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے تقریباً ممالک اس میں شامل ہوتے گئے، اور یہ جنگ جسے یہ سمجھ کر شروع کیا گیا تھا کہ چند دنوں میں ختم ہو جائے گی، یہ 4 سال 4 مہینوں سے بھی زیادہ چلی۔ 28 جون 1914 کے دن بوسنیا ہرزیگوینا کے دارالحکومت ساراجیوو کی ایک سڑک پر چلنے والی ایک گولی نے پوری دنیا کو ایک میدان جنگ میں لا کھڑا کر دیا۔ دوستوں، کہانی کچھ اس طرح ہے کہ آج نقشے پر آپ کو آسٹریا اور ہنگری 2 الگ الگ ملک دکھائی دے رہے ہیں۔ جنگ عظیم سے پہلے یہ ایک آسٹرو ہنگرین نام سے امپائر تھا جو 1867 میں ان دونوں ملکوں کے ضم ہونے پر وجود میں آیا تھا۔ اس سلطنت کا بادشاہ تھا فرانس جوزف۔ اس نے اپنے بھتیجے آرک ڈوک فرانس فرڈینینڈ کو ولی عہد مقرر کیا تھا اور اسی نے مستقبل میں آسٹرو ہنگرین سلطنت کا شہنشاہ بننا تھا، اور اس سلسلے میں وہ سرکاری دورے بھی کر رہے تھے، اور ایسا ہی ایک سرکاری دورہ 1878 میں سلطنت عثمانیہ سے چھینے گئے علاقے بوسنیا ہرزیگوینا کا بھی کرنا تھا، جسے 1908 میں آسٹرو ہنگرین امپائر میں ضم کر دیا گیا تھا۔ بوسنیا ہرزیگوینا کے لوگ خوش نہیں تھے، وہ آزاد ریاست چاہتے تھے، لیکن وہ سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول سے نکل کر آسٹرو ہنگرین امپائر کے کنٹرول میں آ گئے، اور یہی وجہ تھی کہ کچھ آزادی پسند انقلابی گروہ بن چکے تھے جو آسٹرو ہنگرین سلطنت کے تسلط سے نکل کر سربیا کے ساتھ مل کر ایک آزاد یوگوسلاویہ نام سے ریاست بنانا چاہتے تھے۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ سربیا اور بوسنیا ہرزیگوینا کے ملکوں میں سلاوک نسل کے لوگ رہتے تھے۔ تو ان تمام حالات کے چلتے ہوئے خفیہ اداروں نے ولی عہد کو اس دورے پر جانے سے منع کیا، کیونکہ ان پر پہلے بھی حملے ہو چکے تھے اور اطلاعات تھی کہ بوسنیا ہرزیگوینا کے دورے پر کچھ انقلابی تنظیمیں موقع کی طاق میں ہیں۔ لیکن ولی عہد فرانس فرڈینینڈ نے تمام باتوں کو نظر انداز کیا اور اپنی اہلیہ صوفی اور کچھ سرکاری لوگوں کے وفد کے ساتھ دورے پر چل پڑے۔ وہ بوسنیا کے دارالحکومت ساراجیوو کے ریلوے اسٹیشن پہنچے اور وہاں سے ان کا قافلہ گاڑیوں پر سفر کرتے ہوئے ٹاؤن ہال کی جانب بڑھا۔ اس قافلے کی زیادہ تر گاڑیاں کھلی چھت والی تھیں اور ولی عہد فرانس فرڈینینڈ اور ان کی اہلیہ صوفی بھی ایک کھلی چھت والی کار میں سوار تھے۔ ریلوے اسٹیشن سے ٹاؤن ہال جاتے ہوئے کافی بھیڑ اس قافلے کو دیکھنے کے لیے موجود تھی، اور اس بھیڑ میں بلیک ہینڈ کے لوگ بھی موجود تھے۔ سرب نیشنلسٹ نے بوسنیا کو آسٹریو ہنگرین امپائر سے الگ کرنے کے لیے ایک انڈر گراؤنڈ موومنٹ شروع کی تھی۔ اس تنظیم کا مرکزی گروپ بلیک ہینڈ تھا جو سرب انٹیلیجنس کی سرپرستی میں سربیا میں ہی قائم کیا گیا تھا۔ جب اس قافلے کی گاڑیاں ایک موڑ پر مڑتے ہوئے ذرا دھیمی رفتار سے چلنے لگی تو موقع پاتے ہی بھیڑ میں موجود ایک شخص نے ولی عہد کی گاڑی پر بم پھینکا، جو ان کی گاڑی کے بونٹ سے ٹکرا کر اسی قافلے کی ایک گاڑی پر جا گرا اور پھٹ گیا۔ ولی عہد فرانس فرڈینینڈ جب گاڑی سے اترے اور دیکھا تو ان کے 2 افسر اور کچھ لوگ زخمی تھے، جنہیں فرانس فرڈینینڈ کے حکم پر فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا، اور فرڈینینڈ خود اپنی اہلیہ صوفی کے ساتھ ٹاؤن ہال پہنچے۔ جب فرڈینینڈ ٹاؤن ہال پہنچے تو وہ کچھ بے چین اور غصے میں تھے، اور اسی کیفیت میں وہاں سے اس غرض سے چلے کہ ہسپتال پہنچ کر زخمیوں کی عیادت کر سکیں، لیکن قسمت نے کچھ اور ہی طے کیا ہوا تھا۔
جب ولی عہد کا قافلہ روانہ ہوا تو راستے میں ابھی بھی کچھ جگہوں پر بھیڑ موجود تھی، اور اس بھیڑ میں ابھی بھی کہیں نہ کہیں بوسنیا ہرزیگوینا کے علیحدگی پسند گروہ کے لوگ موجود تھے، جنہوں نے موقع پاتے ہی ایک بار پھر حملہ آور ہونا تھا۔ دوران سفر گاڑی میں بیٹھے ملٹری گورنر آسکر پیوٹاک کو یہ احساس ہوا کہ ہم تو غلط راستے پر جا رہے ہیں۔ انہوں نے ڈرائیور کو گاڑی موڑنے کا حکم دیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ موڑتا اچانک 2 فائر ہوئے۔ ایک گولی پرنس کی گردن کو زخمی کرتے ہوئے نکل گئی اور دوسری گولی ان کی بیوی صوفی کے پیٹ میں لگی۔ شاہی جوڑے کو فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے فوری معائنے کے بعد بتایا کہ یہ دونوں مر چکے ہیں۔ اس قتل کا منصوبہ بلیک ہینڈ نے تیار کیا تھا، اور اس قتل میں کل 6 قاتل شامل تھے، جنہیں کئی مقامی لوگوں کی مدد بھی حاصل تھی۔ شہزادہ فرانس فرڈینینڈ اور ان کی اہلیہ پر ایک 19 سالہ سرب اسٹوڈنٹ نے گولیاں چلائیں تھیں، جسے موقع پر ہی گرفتار کر لیا گیا تھا، جس کا نام تھا گاوریلو پرنسپ۔ گاوریلو پرنسپ پکڑا تو گیا تھا، لیکن اسے سزائے موت نہیں دی گئی، کیونکہ آسٹرین قانون کے مطابق 20 برس سے کم عمر شخص کو سزائے موت نہیں دی جا سکتی تھی۔ چنانچہ گاوریلو کو 20 سال قید کی سزا سنا کر جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ گاوریلو ٹی بی کا مریض تھا، اور 4 برس بعد جیل میں ہی یہ مرض اس کے لیے موت کا فرشتہ بن گیا۔ شہزادے فرانس فرڈینینڈ اور ان کی اہلیہ کے قتل پر پورا امپائر، پوری سلطنت سوگوار تھی۔ جولائی کے ابتدائی دنوں میں ویانا میں شاہی جوڑے کی آخری رسومات ادا کی گئی۔ ہزاروں لوگوں نے ان کا آخری دیدار کیا، پھر ان کے تابوت ویانا سے 122 کلومیٹر دور آرٹی سٹیٹن کاسل لے جا کر دفن کر دیے گئے۔ آسٹریا کے شہنشاہ فرانسس جوزف نے اس واقعے پر کئی دنوں سے کوئی رد عمل نہیں دیا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس واقعے کو خدا کی مرضی سمجھ کر صبر کا پیالہ پی رہے تھے۔ لیکن ان کی فوج کے چیف اور فرانس فرڈینینڈ کے کچھ قریبی لوگ سربیا کو بخشنا نہیں چاہتے تھے، وہ انہیں سبق سکھانا چاہتے تھے۔ آپ اس کارٹون میں دیکھیں، جس میں نظر آ رہا ہے کہ سربیا کے ہاتھ میں بم اور چاقو ہے، اور آسٹریا کا ہاتھ اسے کچل رہا ہے۔ آسٹریا انتہائی خطرناک موڈ میں تھا، لیکن خطرناک موڈ کے باوجود آسٹریا فوری طور پر سربیا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ سربیا چھوٹا اور کمزور ملک ضرور تھا، لیکن طاقتور امپائر کا دوست بھی تھا، یعنی روس کا۔ ان کا اتحاد اتنا گہرا تھا، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ 1878 میں روس نے ہی سربیا کو عثمانی ترکوں سے آزادی دلوائی تھی۔ اگر تنہا سربیا نہیں تھا تو آسٹرو ہنگرین امپائر بھی تنہا نہیں تھا۔ جنگ عظیم اول سے پہلے کافی ملکوں نے آپس میں الائنس بنا رکھے تھے، اور یہ ورلڈ وار کی بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ تھی۔ طاقت کا توازن رکھنے کے لیے مختلف ریاستیں، سلطنتیں آپس میں الائنسز، خفیہ معاہدے کرتی تھیں، جن کا کسی دوسری ریاست کو پتہ نہیں ہوتا تھا۔ ایسا ہی ایک الائنس 1882 میں آسٹرو ہنگرین امپائر نے جرمنی اور اٹلی کے ساتھ کر رکھا تھا، جسے ٹرپل الائنس کہتے ہیں۔ اور ایسا ہی ایک اور گٹھ جوڑ سربیا کے اتحادی روس نے 1907 میں فرانس اور برطانیہ کے ساتھ بنا رکھا تھا، جسے ٹرپل اینٹانٹ کہتے ہیں۔ حالات کا رخ جنگ کی ہواؤں کے کاندھے پہ تھا۔ آسٹرو ہنگرین امپائر کا غصہ آگ بن چکا تھا، اور ان حالات کی چنگاری تب جنگل میں آگ لگانے کا کام کر گئی جب آسٹرو ہنگرین امپائر نے سربیا کو چند شرائط کے ساتھ 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا کہ ہماری شرائط پر عمل کریں، ورنہ جنگ کا طبل بج جائے گا۔ اور وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جب سربیا کی جانب سے غیر تسلی بخش جواب آیا تو آسٹرو ہنگرین امپائر نے سربیا پر اعلان جنگ کر دیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ جنگ کا میدان لگتا، آسٹرو ہنگرین امپائر کو اس بات کا ادراک تھا کہ سربیا پر حملہ کرتے ہی روس اس کی مدد کو ضرور آئے گا۔
تو اس لیے آسٹرو ہنگرین کنگ نے جرمنی سے مدد طلب کی کہ اگر روس سربیا کی مدد کو آتا ہے تو کیا آپ ہماری مدد کریں گے؟ جرمنی نے آسٹرو ہنگرین ایمپائر کو یقین دلایا کہ اگر روس نے مداخلت کی تو اسے جرمنی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس جواب سے آسٹریا کے شہنشاہ جوزف مطمئن ہو گئے اور 28 جولائی کو آسٹریا نے سربیا پر اعلان جنگ کر دیا اور یہاں سے فرسٹ ورلڈ وار شروع ہو چکی تھی۔ آسٹرو ہنگری نے جب سربیا پر حملہ کیا تو روس نے بھی اپنی افواج کو حرکت دینا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے کہ روس حملہ کرتا، 1 اگست کو جرمنی نے روس پر اعلان جنگ کر دیا اور اس کے 2 دنوں کے بعد 3 اگست کو جرمنی نے فرانس پر بھی وار ڈکلیئر کر دی۔ روس اور فرانس پر جرمنی کے اعلان جنگ کے بعد ان کا اتحادی برطانیہ بھی جنگ میں کود پڑا اور اس نے جرمنی پر وار ڈکلیئر کر دی۔ لیکن برطانیہ کی جنگ میں حصہ بننے کی ایک اور وجہ بھی تھی۔ جرمنی پلان بناتا ہے کہ اگر ہم روس پر حملہ کرتے ہیں تو اس کی افواج کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو براہ راست ان پر حملہ کرنا عقل مندی نہیں۔ تو پہلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ بیلجیم کے راستے سے جا کر فرانس پر حملہ کرتے ہیں اور فرانس سے نبٹ کر پھر روس کا رخ کریں گے۔ جرمنی بیلجیم سے راستہ مانگتا ہے، جس پر بیلجیم راستہ دینے سے منع کر دیتا ہے، جس کے بعد جرمنی اپنی فورسز بیلجیم میں اتار دیتا ہے، جس کے بعد برطانیہ بھی جرمنی پر اعلان جنگ کر دیتا ہے۔ کیونکہ 1847 میں تقریباً جنگی عظیم سے 70 سال پہلے برطانیہ اور بیلجیم کے درمیان ایک معاہدہ ہو چکا ہوتا ہے کہ اگر کبھی ایسے حالات پیدا ہوں کہ بیلجیم کو کسی ملک سے جنگ کا خطرہ ہو تو برطانیہ اس کی مدد کرے گا، اس کا دفاع کرنے آئے گا۔ برطانیہ کے اعلان جنگ کے بعد جہاں کہیں بھی برٹش راج تھا، وہ ملک بھی کسی نہ کسی طرح اس جنگ کا حصہ بننے والے تھے، جیسے کہ ہندوستان، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جنوبی افریقہ، کینیڈا، یوگنڈا، ان سب ملکوں کے لوگ برٹین کی فوج کے ساتھ مل کر جنگ لڑنے والے تھے اور اس وقت تقریباً دنیا کے 25% حصے پر برطانیہ قابض تھا۔ فرانس کی فورسز پر جرمنی کو کافی کامیابی ملتی ہے، روس کے ایسٹرن ہنٹ پر بھی جرمنی کو کامیابی ملتی ہے اور یہ چلتا رہتا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے سلطنت عثمانیہ بھی اس جنگ میں کود پڑتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کی اس جنگ میں فوری شامل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ برطانوی نیوی کے وزیر ونسٹن چرچل نے 2 ترک بحری جہازوں پر زبردستی قبضہ کر لیا تھا۔ یہ جہاز عثمانیوں نے برطانیہ سے تیار کروائے تھے اور اس کی پوری قیمت بھی ادا کر دی تھی، لیکن ورلڈ وار کے شروع ہوتے ہی چرچل نے ان پر قبضہ جما لیا اور انہیں ترکوں کے حوالے کرنے سے منع کر دیا۔ ایک جہاز کو HMS ایرن کا نام دے کر برطانوی نیوی کے حوالے کر دیا گیا، جبکہ دوسرے جہاز کو ڈسمنٹل کر کے اس کے پرزہ جات کو دوسری جگہ استعمال کیا گیا، کیونکہ یہ جہاز مکمل تیار نہیں کیا گیا تھا۔ برطانیہ کے اس غیر قانونی اقدام نے سلطنت عثمانیہ کے ہوش اڑا دیے، کیونکہ ترکوں نے ان جہازوں کے لیے اپنی عوام سے چندہ جمع کیا تھا۔ اس بدعہدی پر ترک عوام برطانیہ کے خلاف ہو گئے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے جرمنی نے اپنے 2 جنگی جہاز ترکی کے حوالے کر دیے۔ یوں ترکی اور جرمنی ایک دوسرے کے قریب آ گئے اور سلطنت عثمانیہ نے 11 نومبر 1914 کو الائیڈ پاورز کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ جنگ چلتے چلتے وہاں پہنچتی ہے جہاں سے جنگ ٹرینچ وارفیئر میں داخل ہو جاتی ہے۔ دراصل ہوتا یہ ہے کہ شلیفن پلان کے تحت 40 دن میں پیرس پر قبضہ کرنے کے خواب کے ساتھ جرمن فورس پیرس کے قریب تک پہنچ جاتی ہے، لیکن گھیرے میں آ جانے کے خوف سے پیچھے ہٹ جاتی ہے اور دریائے این کو عبور کر کے اس کے شمالی کنارے کے ساتھ خندقیں کھود کر پوزیشن لے لیتے ہیں۔ ان کے تعاقب میں دریا عبور کر کے آنے والی فرانس اور برطانیہ کی فوج نے جرمنی کے فورسز پر حملہ کر دیا، لیکن خندقوں میں بیٹھے جرمن سپاہیوں نے یہ حملہ ناکام بنا دیا۔ بیلجیم سے گزرتے ہوئے سوئٹزرلینڈ کے بارڈر تک تقریباً 700 کلومیٹر طویل دونوں طرف دشمن افواج ایک دوسرے کے مقابل خندقیں کھود کر ان میں بیٹھ جاتی ہیں اور اسے ٹرینچ وارفیئر کہا جاتا ہے۔ جرمنی اور فرانس کی فورسز خندقیں کھود لیتی ہیں، بہت بڑی اور لمبی خندقیں، اور اب نہ تو فرانس کی آرمی آگے بڑھ پا رہی ہے اور نہ ہی جرمنی کی۔
ان خندقوں میں ان فورسز کو مشکل ترین سال گزارنے پڑتے ہیں۔ المیہ یہ تھا کہ سخت سردی، بارش، برف باری، یہ سب دونوں طرف کے سپاہیوں کو اپنی قبر جیسی ان خندقوں میں گزارنا پڑ رہی تھیں۔ خاص طور پر جب بارشوں میں یہ خندقیں پانی اور کیچڑ سے بھر جاتی تھیں تو ان میں وقت گزارنا انتہائی اذیت ناک ہو جاتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ جان لیوا وبا انفلوئنزا نے بھی لاکھوں سپاہیوں کو موت کے سفر پر روانہ کر دیا تھا۔ یہ سب یوں ہی چلتا رہتا ہے کہ اٹلانٹک اوشین کے اس پار سے امریکہ بھی اس جنگ میں شامل ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جرمنی نے میکسیکو کو ایک خفیہ خط لکھا تھا اور میکسیکو کو کہا تھا کہ آپ امریکہ پر حملہ کریں۔ اس خط کا پتہ امریکہ کو چل جاتا ہے اور امریکہ جرمنی کے خلاف میدان جنگ میں اتر جاتا ہے۔ خط لکھنے کی وجہ تھی امریکہ کو الجھائے رکھنا، اور امریکہ کو الجھائے رکھنے کی وجہ تھی سمندری لڑائی۔ ہوا یوں کہ جب برطانیہ جنگ میں شامل ہوا تو جرمنی کے کنگ کائزر یہ چاہتے تھے کہ سمندر سے برٹین کی مونوپولی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اور اس لیے کنگ کائزر نے اپنے ملک کی سب میرینز کو اٹلانٹک اوشین پر کام پر لگا دیا۔ جرمنی کی سب میرینز نے برطانیہ کی سبھی سب میرینز کو اور اس کے پیسنجر و مال بردار جہازوں کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ اس واقعے کے بعد برطانیہ نے امریکہ سے تعاون بھی مانگا، لیکن امریکہ نے منع کر دیا، کیونکہ امریکہ یورپ کی زمین پر لڑی جانے والی جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہتا تھا۔ 7 مئی 1915 کو جرمن سب میرین نے برطانیہ کے ایک پیسنجر جہاز کو ٹارگٹ کر دیا۔ اس برٹش جہاز کا نام تھا لوسیٹینیا، جو نیو یارک سے لیورپول جا رہا تھا۔ اس حادثے کو لوسیٹینیا حادثہ بھی کہتے ہیں، اور اس واقعے میں 1198 لوگ مارے گئے، جن میں سے 128 امریکی شہری تھے۔ اب امریکہ کو جنگ میں شامل کرنے کے لیے یہ وجہ کافی تھی، لیکن اس واقعے کے فوراً بعد جرمنی کے کنگ نے فوراً امریکہ سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ آئندہ اندھا دھند برطانیہ کے جہازوں کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا، اور یوں امریکہ کے قدم فی الوقت جنگ کی طرف نہیں بڑھے۔ جرمنی کا یہ وعدہ کہ اندھا دھند فائرنگ نہیں ہوگی، اس کا مطلب یہ کہ جرمنی یہ چیک کرے گا، اس بات کی تسلی کرے گا کہ جہاز میں امریکی فوجی تو موجود نہیں ہیں، اور تسلی کرنے کے بعد جرمنی حملہ کرے گا۔ اب ادھر جیسے ہی جرمنی نے یہ طریقہ اپنایا تو اس وجہ سے جرمنی کو ہی مار پڑنے لگ گئی، کیونکہ جیسے ہی جرمنی امریکن شہری چیک کرنے کے لیے جاتا تھا، اس سے پہلے ہی برٹش نیوی جرمنی سپاہیوں پر ہی حملہ کر دیتی تھی، اور اس وجہ سے جرمنی کے کئی سپاہی مارے گئے اور اس کی کئی ساری سب میرین ڈبا دی گئی۔ اس لاہ عمل کی وجہ سے جرمنی کو بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ جرمن تھنک ٹینک سمجھ گئے تھے کہ اگر سمندری جنگ جیتنی ہے تو جرمن نیوی کو کھلی چھوٹ دینی ہی پڑے گی، لیکن مشکل یہ بھی تھی کہ اگر جرمن نیوی کو کھلی چھوٹ دے بھی دی جائے اور وہ برٹش جہاز پر حملہ شروع کر دیں تو اس طرح امریکہ کے جہاز بھی زد میں آ سکتے ہیں اور امریکی شہری بھی مارے جا سکتے ہیں، اور اگر اس بار بھی امریکی شہری مارے گئے تو امریکہ چپ نہیں بیٹھے گا۔ تو اس طرح جرمنی بہت بڑی پریشانی میں تھا، اور اس پریشانی کا کوئی حل سوجھ نہیں رہا تھا، اور آخرکار ایک حل ڈھونڈا گیا۔ حل یہ تھا کہ امریکہ کو اس کی گھریلو لڑائی میں الجھا دیا جائے، اور اس کے لیے جرمنی نے میکسیکو کو باقاعدہ اکسایا اس خط کے ذریعے جس کا ذکر میں کر چکا ہوں، اور اس خط کے بعد امریکہ بھی جنگ کا حصہ بن گیا۔ 1917 میں روس میں ریولوشن اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ مسلسل جنگ کی وجہ سے بڑھتی ہوئی ہلاکتوں، مہنگائی اور بے روزگاری نے عوام کا جینا دو بھر کر دیا تھا۔ 1917 تک حالات اس نہج پر پہنچ جاتے ہیں کہ عوام حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھا کر سڑکوں پر آ جاتے ہیں۔ عوام فوج کے ساتھ مل کر بادشاہ کا تختہ الٹ دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی 370 سالہ بادشاہت ختم ہو جاتی ہے۔ آخری روسی بادشاہ نکولس دوئم کو انقلابی ان کے خاندان کے سمیت گولیاں مار کر قتل کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی روس میں لینن کی قیادت میں کمیونسٹ حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ کمیونسٹ حکومت میں آتے ہی سینٹرل پاور سے جنگ بندی کا معاہدہ کر لیا۔ یہ معاہدہ 3 مارچ 1918 کو کیا گیا، اور یوں روس اس جنگ سے باہر ہو گیا۔ اب جرمنی کی خوش فہمی یہ تھی کہ روس نے امن معاہدہ کر لیا ہے، اسی طرح ہم فرانس اور امریکہ سے بھی جیتیں گے۔
لیکن یہ ممکن نہ تھا کیونکہ امریکہ 10,000 فوجی لے کر آ رہا تھا اور جرمنی کے پاس نہ ہی معاشی طاقت رہی تھی اور نہ ہی تازہ دم فوجی دستے۔ آخرکار 11 نومبر کو جرمنی کو گھٹنے ٹیک دینے پڑے، جس کے بعد ایک عارضی ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی جرمنی الائیڈ پاورز کے تمام علاقے خالی کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ دوستوں، یہ جنگ 4 سال 4 مہینے اور کچھ دنوں تک جاری رہی، جس میں کروڑوں لوگ مارے گئے، لاکھوں معذور ہوئے اور اربوں کی املاک کا نقصان ہوا۔ اس جنگ کے بعد ایسے حالات اور معاملات بنے جس نے دوسرے جنگ عظیم کا راستہ ہموار کیا۔ اس جنگ کی وجہ سے یورپ کی ساری انڈسٹریز تقریباً ختم ہو چکی تھیں، لگ بھگ ساری کمپنیاں بند ہو چکی تھیں، جس کے باعث اب یورپ کچھ بھی پیدا کرنے کی صلاحیت کھو چکا تھا۔ یورپ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے امریکہ میں انڈسٹریز لگنا شروع ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے امریکہ مستحکم ہوتا گیا۔ اس جنگ نے کئی ملکوں کے نقشے ہی بدل کر رکھ دیے۔ آسٹریا ہنگری، جس کے سربیا پر حملے کے ساتھ اس جنگ کا آغاز ہوا تھا، اس جنگ کے اختتام پر یہ 2 الگ ملک آسٹریا اور ہنگری بن چکے تھے۔ مونٹی نیگرو نام کے ملک کا کوئی وجود ہی نہیں بچا۔ یوگوسلاویا نام سے ایک نیا ملک وجود میں آیا۔ یہ وہی نام ہے جس نام سے سلاوک نسل کے لوگ سربیا اور بوسنیا ہرزیگوینا کو ملا کر اپنا نیا ملک بنانا چاہتے تھے، اور اسی وجہ سے پرنس فرڈینینڈ کا قتل ہوا، جو جنگ عظیم اول کا باعث بنا۔ اس جنگ کے اختتام پر جرمنی کے بڑے بڑے ٹکڑوں پر آس پاس کے ملکوں نے قبضے کر لیے۔ اس کے علاوہ جرمنی کے ریلوے انجنز، ٹیکنالوجی اور سبھی سب میرینز فرانس اور برطانیہ نے جنگ میں ہوئے نقصان کے نام پر چھین لیے، اور اوپر سے جرمنی پر $50 ارب کی پینلٹی بھی لگائی گئی، اور یہ پینلٹی جرمنی کے لیے کمر توڑ تھی، اور ان تمام حالات نے جنگ عظیم دوم کا خطرہ پیدا کر دیا تھا۔ اس جنگ میں ایڈولف ہٹلر، جو جنگ دوم کے آغاز کی وجہ تھے، بھی ایک فوجی دستے کی کمان سنبھال رہے تھے، اور اس جنگ کے دوران گیس حملے میں زخمی ہو کر ہسپتال پہنچے۔ کہا جاتا ہے کہ ایڈولف ہٹلر کو اس جنگ ہارنے کا انتہائی افسوس تھا، اور کہیں نہ کہیں اس کے دل میں بدلے کی آگ کی چنگاری موجود تھی، جو بعد میں جنگ عظیم دوم کی وجہ بنی۔ امید ہے آج کی ہماری کاوش آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔